سوال ہوا کہ صدقے میں کیسے طاقت ملے گی، وہ تقریم اور قوت لطافت کیسے بڑھتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو جب صدقہ دیتا ہے انسان، میں نے گزشتہ بیان میں میں نے بتایا تھا 4 رذیلے ہیں، بخل کا مرض ہے انسان کے اندر، کبر کا مرض ہے انسان کے اندر، اور اسی طریقے سے ریا کا مرض ہے انسان کے اندر، اسی طریقے سے جو ہے وہ حرص کا مرض ہے۔ تو یہ 4 رذیلے میں نے بتایا تھا گزشتہ بیان میں، یہ 4 رذیلے چھپا کر جب انسان صدقہ دیتا ہے، یہ چاروں کے چاروں رذیلے اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ جب نفس سے صدقہ دیتا ہے تو صدقہ دینے سے بخل ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ بخل کے اندر تو انسان اپنے مال کو چھپا کے رکھتا ہے، دینا نہیں چاہتا۔ یہاں جب صدقہ دیتا ہے سب سے پہلے اس کا بخل ختم ہو جاتا ہے، بخل کٹ جاتا ہے۔ جب بخل کٹ جاتا ہے اس میں سخا پیدا ہو جاتی ہے، سخاوت کا جب وہ وصف اس کے اندر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور پھر صدقہ کے بعد انبساط صدقہ، وہ پوری اطمینان قلبی اور خوشی کے ساتھ صدقہ دیتا ہے، کہ جس انداز سے یہ صدقہ دیتا چھپا کے کسی کو پتہ نہ چلے، پوری محبت کے ساتھ اللہ کے راستے میں صدقہ دے رہا ہے، اس کا مطلب صدقے پر اس کو جو قلبی خوشی ہے وہ کسی اور صورت میں نہیں ہے۔ تو گویا کہ انبساط صدقہ، ایک تو صدقہ دینے پر بخل ختم ہوا، اس کو سخاوت مل گئی، اور پھر اس نے جس خوشی کے ساتھ صدقہ دیا ہے، جس خوشی کا صدقہ دیا ہے اس کی وجہ سے اس کے اندر سے حرص ختم ہو گئی۔ جب خوشی کے ساتھ اپنا مال دوسرے کو دے رہا ہے اور دوسرے کے بعد مال دے کر اس کی طبیعت میں انبساط پیدا ہو رہا ہے، تو فرمایا اس کا دوسرا مال حرص ختم ہو گئی۔ جب حرص ختم ہوئی تو اس کے اندر قناعت پیدا ہو گئی، تو سخاوت آ گئی، قناعت آ گئی، 2۔ اور تیسرا جب اس نے جب وہ اخفا کیا، چھپا کر صدقہ دیا ہے۔ چھپا کے صدقہ دینے کا مطلب ہے کہ انسان چھپاتا اس چیز کو جس کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ لوگ دیکھیں۔ انسان اپنی اس چیز کو چھپاتا ہے جہاں لوگ نہ دیکھیں۔ اگر کسی نے جو ہے وہ $1 صدقہ دینا ہو تو ہاتھ بند، مٹھی بند کر کے ڈالتا تھیلے میں، یار کوئی ویکھے نا $1 دیتا ہے، ایڈا وڈا سیٹ۔ چھپاتے ہیں نا، کیونکہ $1 کو معمولی سمجھتے، $100 دے گا، کھول کے دے گا، جی موزن صاحب پڑھو، $100 دیتا، بڑی گل ہے جی، انسان کی نیچر ہے۔ تو گویا کہ یہ جب چھپا کے صدقہ دے رہا ہے تو اپنے صدقے کو نتھنگ سمجھ رہا ہے، یہ شرما رہا ہے، شرمندہ ہو رہا ہے، لوگ دیکھیں گے یار کیا معمولی چیز دی ہے، لہذا وہ چھپا کے صدقہ دے رہا ہے۔ تو اپنی چیز کو کم تر سمجھنا، یہ تواضع ہے، انکساری ہے، عاجزی ہے۔ تو اس کے اندر سے ریا نکل گئی، ریا نکل گیا، دکھا کے دے۔ ریا جب ختم ہوئی تو ریا ختم ہوئی، اس کے اندر تواضع پیدا ہو گئی، اس میں تواضع پیدا ہو گئی کہ تواضع کے ساتھ ایک چیز دے رہا ہے کہ اپنی چیز کو معمولی سمجھ رہا ہے، تو تواضع کا وصف اس کے اندر آ گیا۔ اس کے بعد مبالغہ کیا، مبالغہ مطلب اتنا چھپایا، ایک ہاتھ سے دیا دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی، حدیث سے فرمایا اتنا چھپا کے صدقہ دیتا ہے، ایک ہاتھ سے دیا دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی۔ اس نے جو مبالغہ کیا ہے، اس مبالغہ کرنے میں اس کے کبر کی اصلاح ہو گئی، تکبر کی اصلاح ہو گئی، کیونکہ اس کا تعلی جو آگ کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی اور کبر پیدا ہوا تھا، اس کا کبر ٹوٹا۔ جب کبر ٹوٹا ہے، اسے اپنے آپ کو اتنا زیادہ کم تر سمجھ کے دیا ہے، تو کبر ٹوٹا تو اس کی جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اخلاص پیدا کر دیا، اور یہ اخلاص پیدا ہوا تو 4 برائیاں ختم ہو کر 4 وصف پیدا ہو گئے۔ اس میں اخلاص پیدا ہو گیا، اس کے اندر تواضع پیدا ہو گئی، اس کے اندر قناعت پیدا ہو گئی، اس کے اندر سخاوت پیدا ہو گئی صرف صدقہ دینے سے۔ فرمایا اور ان 4 مہینوں کو اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ آپ اگر غور کریں، ان 4 مہینوں میں جو عبادتیں ہیں وہ ساری عبادتیں مال کی عبادتیں ہیں۔ دیکھو رمضانوں میں آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، مال کی عبادت ہے۔ پھر حج کی تیاری کرتے ہیں، حج مال کی عبادت ہے، مال خرچ ہوتا ہے۔ اور پھر روزہ رکھتے ہیں، روزے بھی مال۔ اب سحری کسی کو کھلاتے ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں، افطاری کسی کو کھلاتے ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں۔ تینوں عبادتیں مالی عبادتیں ہیں، تینوں کی تینوں مالی عبادتیں بنتی ہیں۔ تو مال ان 4 مہینوں میں جب آپ نے خرچ کیا کھلے دل سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے چاروں جو اخلاق ذمیمہ ختم کر کے اخلاق حسینہ پیدا کر دیے۔ جب اخلاق حسینہ پیدا ہوئے تو انسان ایسا ہو گیا کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اسے ان مہینوں میں خرچ کرو زیادہ سے زیادہ، تبھی تو حدیث میں آتا ہے افطار کراؤ، روزہ افطار کرو، بھلے ایک لسی کے گھونٹ سے کیوں نہ ہو، بھلے کھجور سے کیوں نہ ہو، کیونکہ انفاق جب خرچ کرنا ہے تو ایک گھونٹ بھی اگر لسی کا آپ نے دے دیا، پانی کے گھونٹ بھی دے دیا، فرمایا وہ بھی انفاق کے اندر لکھا جائے گا، اور آپ کا وہ رذیلہ ختم ہو کر اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر اوصاف فضیلہ پیدا کر دیں گے۔ اس لیے عبادتیں 2 ہی ہیں، ایک بدن کی عبادت، ایک مال کی عبادت۔ اگر بدن کی عبادتوں میں کوتاہی ہے
تو مال خوب خرچ کیا کرو، کیونکہ مال کے ذریعے سے پھر تم شرمندہ نہیں ہوگے۔ نمازیں لنگڑی لولی ہیں، روزے ٹوٹے پھوٹے ہیں، لیکن مال خرچ کرنے کی عادت ڈالو، زیادہ زیادہ خرچ کرو۔ اللہ نے یہ موقع دے رکھا ہے، زیادہ زیادہ جب خرچ کرو گے، ہر چھوٹے بڑے دینی اور اچھے تقاضے میں خرچ کرو گے، ہر بیوہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے تھوڑا بہت خرچ کرو گے، فرمایا اس مال کی وجہ سے روز محشر میں جب پیش ہوگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوں کو معاف کر کے اس مال کے خرچ کی وجہ سے جنت عطا فرما دیں گے۔ اس وقت حدیث میں آتا ہے وہ تاجر جو دیانتداری سے تجارت کرتا ہے اس کا حشر کر روز قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا، مال کی وجہ سے تو ہو رہا ہے۔ اس لیے تو مالی عبادت تو صدقے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسان کی لطافت اتنی بڑھا دیتے ہیں کہ پھر آسمان کے فرشتے بھی اس پر رشک کرتے ہیں، اور یہ دنیا کے اندر یہ مادیت کے جتنے اسباب ہیں اس کے غلام بن جاتے ہیں۔